اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھیں. یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام، ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا، چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا. نبی علیہ السلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے. ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے، انسان ہے نا. تو اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں، اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گراں تو گزرتی بات. تو نبی علیہ السلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو. اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے. یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں، پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی. رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا، اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معزول کر دیتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے، پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے، گورنر تھے ایران کے، حضرت عمر نہیں بنایا. لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا. حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے، ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. یہ خطرہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے. اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی. حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی، آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول ہو گئے. پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے، اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے ایک حکمران. اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نچھاور بھی کرتا ہو، وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کو انٹرٹین کرتا ہو، تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے. یہ تو نیچرل چیز ہے. تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے. میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا. تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی، اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا. شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو، اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے، ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے. اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے. اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا. اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں،
وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست. جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا. کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو سپاہی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد بن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں، تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کی. اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں اور ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. طاعون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریاز کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا ہے. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے ہیں اس مرض سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا طاعون کے مرض میں. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرح اس مرض میں شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا تو کوئی واٹس ایپ میسج، فون کال، کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب. آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا ہے، بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگیں پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر. صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی اور وہ بھی طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا. نہیں سر، 28 سال
یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا, فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں, اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک, دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے, ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ, وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ تعاون کے مرض میں. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے, تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا, حمزہ ابن عبد المطلب, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء ہیں حمزہ, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. یعنی حسین ابن علی, یعنی امام نسائی, یعنی امام حنیفہ, اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہوا. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا, کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی, ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں. جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں. ظاہر اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے. تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے. پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا, اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے, اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے. ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا, تو اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو صحابہ کرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا. تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیے, چوتھے کو بھی کر لیا. ٹھیک ہے, یہ قطعاً بدنیتی پہ نہیں تھا. حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے, بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا. اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. پھر انسان ہے, بعض اوقات انسان سے کوئی چیزیں وقتی طور پہ وہ ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, دوسرے اینگل سے اس سے اوور لک ہو جاتی ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان, یعنی آپ اس کی زندہ مثال عبداللہ بن عمر لیں. عبداللہ بن عمر پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے. آپ اندازہ کریں جب امت میں تفریق ہوئی حضرت علی کے دور میں, تو عبداللہ بن عمر نے نہ حضرت معاویہ کی بیعت کی نہ حضرت علی کی بیعت کی, بلکہ غیر جانبدار ہو گئے. جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ کی بیعت کر لی, اور حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں جب اپنے بیٹے کی بیعت لی تو
اس کی بھی بیعت کر لی، اتنی سپورٹ کی، لیکن جواب میں انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا۔ صحیح بخاری موجود ہے، حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور کہا مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کے ساتھ کس نے یہ کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرے ساتھ یہ اس نے کیا ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو تلوار نیزے لانے کی اجازت دی ہے۔ احرام کی حالت میں تو آپ اپنے ساتھ کوئی اسلحہ لے کے ہی نہیں جا سکتے سوائے 2 چادروں کے، یعنی اسی کو کہا کہ تم نے یہ جان بوجھ کے پابندی اٹھائی تاکہ میرے پاؤں میں وہ نیزہ مرواؤ، اور الٹیمیٹلی وہ شہید ہو گئے اسی زخم سے۔ وہ جیلس تھا ان سے، کیونکہ گورنر حجاز حجاج تھا اور امیر حج جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے تھے، اور عبد الملک بن مروان خاتمہ لکھتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کے مشورے کے بغیر تم نے نہیں چلنا۔ تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ بھی گورنر میں ہوں، اور گورنر وہ آج والا گورنر نہ سمجھیے گا، اس وقت گورنر ایک بلا ہوتی تھی، اور امیر حج یہ ہے، اس وقت تو یہ ایک ٹائٹل ہوتا تھا کہ امیر حج گورنر خود ہوتا تھا۔ آج کل کے گورنر تو یہ ہوتے تھے جنہیں سورہ اخلاص بھی نہ پڑھنی آتی ہو، ہاں نماز بھی نہ آتی ہو، وہ تو یہ ساری چیزیں تو جانتے تھے۔ تو خیر اس نے بدلہ اتارا۔ پھر ان دنوں میں جا کے مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کاش میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فئۃ الباغیہ کے خلاف اس وقت قتال کیا ہوتا۔ یعنی وہ ان کو زندگی میں نیوٹرل رہنا اور سپورٹ کرنا بنو امیہ کی، وہ آخری وقت میں انہوں نے اس کو اپنی زندگی کی غلطی مانا، جس میں کہتا ہوں کہ جو چیز حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آئی، وہ عبداللہ بن عمر کو حضرت علی کی شہادت کے 34 سال کے بعد سمجھ آئی۔ 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، 74 ہجری میں عبداللہ بن عمر شہید ہوئے ہیں، کہ میں نے جن لوگوں کا ساتھ دیا ہے یہ تو الٹے میرے ہی قاتل بنے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمر کی جو باتیں جتنی پیش کی جاتی ہیں نا وہ منسوخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے جب واقعہ حرہ کے بعد اہل مدینہ بیعت توڑ رہے تھے تو عبداللہ بن عمر لوگوں کو ملنے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم بیعت نہ توڑو۔ تو وہ سر مسلم شریف میں موجود ہے بخاری میں کہ وہ کن کو ملے تھے؟ عبداللہ بن مطیع صحابی کو۔ وہ جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ خود صحابہ تھے، اور یہ عبداللہ بن مطیع وہی ہیں جن کے بارے میں آدھی روایت ناسبی پیش کرتے ہیں کہ جی محمد بن حنفیہ نے عبداللہ ابن مطیع کے ساتھ اس معاملے میں بحث کی تھی کہ میں نے تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں میں تو اسے سنت کا عامل پایا ہے، اور عبداللہ ابن مطیع کہتے تھے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے جو جو بدکاریاں یزید کے اندر موجود ہیں۔ تو لوگ جو ہیں محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کی بات کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت علی کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ یزید کا سپورٹر ہے، تو وہ روایت پوری نقل کرتے ہیں، اس میں عبداللہ ابن مطیع محمد بن حنفیہ کا رد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ تو جتنے دن آپ آ رہے ہیں نا اتنے دن وہ رفع الیدین سے نمازیں پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ننگے ساری پڑھتا سی بغیر رفع الیدین دے، یعنی آپ کے وہ جس طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، یہاں بھی کئی حکمران ہیں وہ بعض کا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید میں بغیر وضو کے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے۔ تو پوری روایت یہ ہے، ابن کثیر کے اندر ہے، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر۔ تو عبداللہ ابن مطیع ہی کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ بیعت توڑنے والوں میں شامل تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سمجھ آئی۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے، لوگوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ پھر بخاری میں جو 4108 نمبر حدیث ہے کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے بعد مدینہ شریف آ کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کی خواہش ہے نا اس امر خلافت میں وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو محمد بن مسلمہ وہ بعد میں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کو چاہیے تھا آپ وہیں پہ جواب دیتے، یعنی وہ انہی کو کنایے سے بات ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو حضرت عمر ہے جن کی وجہ سے شام فتح ہوا ہے، اور شام کا ایک گورنر جو بعد میں وہاں کے امیر بھی بن گئے وہ انہی کے بارے میں ٹونٹ کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں جو یوں احتبا کر کے بیٹھے تھے، اور میں اسے بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے
دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم لوگ کافر تھے. اور اس حدیث کو امام بخاری غزوہ خندق میں لے کے آئے یہ بتانے کے لیے کہ غزوہ خندق میں عبداللہ بن عمر جنگ میں شامل تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور حضرت معاویہ اور حضرت ابو سفیان یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. وہ فضیلت کا ڈفرنس بتا رہے تھے. اور یہ جو سیم جملہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، جب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں خواب میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ اب میں شاید زیادہ عرصہ زندہ نہ رہوں، اور اگر میری اچانک موت ہو جائے تو تم نے ان 6 بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ چننا ہے، ان کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا. اور جب تم دیکھو ان 6 میں سے چنے ہوئے خلیفہ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اسلام کی خاطر. وہی جملہ جو عبداللہ بن عمر نے بعد میں ریپیٹ کیا. 6 بندوں کا نام مسلم شریف میں نہیں ہے، بخاری میں موجود ہے: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے آگے الفاظ ہیں، دیکھنا سعد ابن ابی وقاص پہ بھی اگر تم متفق ہو جاؤ تو انہیں اپنا خلیفہ چن لینا، اور میرا ان کو گورنری کے عہدے سے معزول کرنا، اس کی پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت عمر نے اسے گورنر سے معزول کر دیا تھا لہٰذا سعد کو تو ہم نے خلیفہ نہیں چننا. اگر تم اس پہ متفق ہو جاؤ تو میرا اور سعد کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. وہ کیوں کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو گورنر رہنے نہیں دیتے تھے تاکہ پارٹی اور جتھا نہ بنا لے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر تیسرے دن آئی جی چینج کر دیتے ہیں. تیسرے دن نہیں چینج ہونا چاہیے، کم از کم 1 سال رہنے دینا چاہیے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے چینج ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے معاملات. آپ فوج کا سسٹم دیکھیں نا وقت کے ساتھ کتنا ایوالو ہوا ہے. ان کو جب پتہ چلا کہ خاص علاقے میں جب کوئی بندہ خاص اتنے عرصے کے لیے رہ جائے تو پھر وہ وہاں پہ وہ غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں 2 سال کے بعد فوراً ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کہیں پہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کرے. ورنہ اب ایک علاقے میں ایک بندہ ہی بیٹھا رہے تو سب لوگ پھر اس کی طرف رجوع لائیں گے، جس طرح محلے کے کونسلوں کی طرف لوگ رجوع لاتے ہیں، پھر پیسے رشوت بھی چیز شروع ہو جائے گی. تو یہ حکمت ہے. تو یہ میں نے پوری ساری سٹوری آپ کو اس لیے بتائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے. شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ کے والے سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں آپ حضرت عمر کے دور میں حضرت معاویہ کی وہ ایسی ایکٹیویٹی بتائیں اس میں تو جو یعنی حضرت معاویہ کی جو آئیڈیل دور حکومت ہے نا وہ وہی ہے جو حضرت عمر کے انڈر ان کا گزرا ہے، کیونکہ مینجمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. یہ جو کچھ ہوا یہ بعد کی بات ہے. اور دوسرا اگر حضرت عمر کے معاملات بدنیتی پہ مبنی ہوتے تو اتنی بڑی انسٹرکشنز نہ وہ دیتے جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں. پھر اس سے بھی بڑھ کے بخاری میں الفاظ ہیں کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے ہیں. یہ ان کا کرائٹیریا تھا. عشرۃ مبشرۃ کی انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، اگرچہ ان میں ایک 7واں بندہ بھی اس وقت زندہ تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اس لیے ان کو اس میں شامل نہیں کیا. ادروائز 7 بندے زندہ تھے حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں 10 مبشرہ میں سے. لیکن آپ دیکھ لیں انہوں نے کسی دوسرے ایسے بندے کو نہیں نامزد کیا جو بعد کا تھا، سب سینئر صحابہ تھے. اور صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا نام پہلے نمبر پہ ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ ابن جراح. تو حضرت علی سے اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی بغض ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پھر تیسری بات، حضرت عمر نے تینوں کی پوسٹوں کے اوپر جو بندے لگائے ہوئے تھے اس سے ہی آپ ان کے ویژن کا اندازہ کر لیں. یعنی 3 بڑے مسلمانوں کے مراکز تھے حضرت عمر کے دور میں: حجاز، مکہ مدینہ اور یہ عرب کی سرزمین، پرشین امپائر گری تو عراق، ایران، یہ پورا علاقہ، رومن امپائر گری تو شام، پھر ساتھ مصر، یہ سارا. یہ 3 مراکز تھے. تینوں مراکز میں حضرت عمر نے جو سب سے پاورفل عہدہ چیف جسٹس کا، آج کل چیف جسٹس کا عہدہ اتنا پاورفل ہے جبکہ یہ لوگ بزدل بھی ہیں. اس زمانے میں جب کہ انصاف کا نظام ہو وہاں تو چیف جسٹس کے سامنے وقت کا خلیفہ بھی پیش ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس تینوں علاقوں کے کون سے ہیں؟ تینوں مین مراکز کے. حضرت علی کو لگایا حجاز کا، مکہ مدینے کا.
حضرت ابو درداء کو جو اصحاب صفا میں سے تھے، غریب صحابی لیکن زہد کے امام، انہیں شام کا، اسی لیے ان کا حضرت معاویہ سے پھر جھگڑا بھی رہتا تھا، وہ بڑے ہارڈ لائنر تھے، اپنے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور کوفے کا عبداللہ ابن مسعود کو، وہ بھی جناب زیرو ٹالرنس والا بندہ، کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اگر آپ صحیح اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وڈا بندہ وڈا ہی ہوتا ہے، ایویں نہیں وڈا ہو جاتا کوئی، اس میں کئی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں ان کو دی ہوتی ہیں۔